جی، کیا قصیدہ بردہ شریف والا جو امام بصیری کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے درست ہے؟ بالکل جھوٹا واقعہ جی. اس قسم کے کئی واقعات گھڑ گھڑ کے لوگوں نے امت میں عام کر دیے ہیں بلکہ آج تک ہو رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کی خبر ہے کہ وہ نالین شریف چوری ہوئے ہیں بادشاہی مسجد سے. چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے. اب ہمیں تو ظاہر منسوب ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ہے بھی ہیں یا نہیں ہے. بہرحال ایک منسوب ہے تو ہم یعنی عرف میں ہی بات کریں گے, اس لیے وہاں اس کے اوپر بھی انہوں نے وہاں لکھا ہوا ہے منسوب, پگڑی بھی رکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ چیف جسٹس صاحب کا بھی بیان آ رہا تھا, وہ بڑا مجھے تو عجیب ہی لگا. وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں نالائن شریف کس حال میں ہوں گے. یعنی وہ کوئی زندہ چیز ہے کہ جس کا کوئی سانس کسی نے گھونٹ دیا ہوگا, وہ جس نے بھی اٹھایا وہ عقیدت میں اٹھایا ہوگا, بےرحمتی کرنے کے لیے تو نہیں ہوگا. تو چلیں ان کی اپنی محبت کا اظہار ہے, باقی یہ یعنی اس سے بڑی چیز ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ افسوس کا مقام ہے چیف جسٹس صاحب کہ یہ قرآن جو ہے جو لے کے نبی الاسلام آئے ہیں, اللہ کا پیغام آخری, یہ بیچارہ کس حال میں ہے اس کو دیکھیں کہ ہمارے کیا کورٹس کے اندر اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں, ہمارے آئین کو جو فالو کرنے کے پارلیمنٹیرین دعوے دار بنے ہیں کیا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں, ہماری فوج ہماری ایجنسیاں کیا قرآن کے مطابق خود چل رہی ہیں, کیا ان کی زندگیوں میں قرآن ہے, اس کے اوپر افسوس کیا کریں. یہ جو ظواہر ہیں یہ ان چیزوں پہ افسوس چھوٹی چیز ہے, اصل چیز یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اوپر افسوس کریں. تو یہ اس قسم کے جو واقعات مشہور کیے ہوئے ہیں نا, یہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے, بس یہ واقعات ہی ہیں. مولانا جامی کے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے, یہ سارے واقعات اسی طریقے سے ہیں, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. خاک مدینہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ تبرک کے طور پہ گھر لے جاتے ہیں. یہ تو میں پہلے بھی ایڈریس کر چکا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, چاہے زمزم ہو خاک مدینہ ہو. مدینہ شریف میں کوئی دفن ہو جائے اور اس کے مال بھی درست ہوں تو ظاہر ہے سب سے پہلے اس کی شفاعت ہوگی. میں آلریڈی اس کے اوپر بول چکا ہوں. اور باقی یہ جو واقعات والے میں کہوں یہ واقعات اب نہیں ہوتے ہیں. اب کیوں نہیں واقعات ہوتے؟ اب میڈیا کا دور ہے. یہ پرانے زمانے میں واقعات ہوتے تھے, اور آج کل بھی جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اکثر بعد میں جھوٹے ہی نکل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں بھی وہ چکوال کے پاس ایک بار نالائن شریف والا بھی وہ نکلا تھا, کتنی دنیا زیارت کے لیے کی, بعد میں چلا وہاں چولہا رکھا ہوا تھا, اس چولہے کا نشان پڑ گیا ہوا تھا. تو سر یہ تو میڈیا جس نے پکڑ لیا ہے. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, آگے جھوٹ. یا وہ کوئی پرفیوم کی کمپنی تھی, ان کا پرفیوم کا کوئی ایشو بنا, انہوں نے ایک جگہ وہ سارا انڈیل دیا, وہاں سے کوئی بندہ گزر رہا تھا, یہ تو اخبار میں بھی واقعہ آیا بلکہ ٹی وی میں بھی دکھایا انہوں نے. وہ مٹی جناب خوشبو والی پتہ کہتے ہیں جیسے کوئی بڑی متبرک, تو وہ ساری مٹی لے کے جانے شروع ہو کے بعد پتہ چلا وہ اس طرح. ٹھیک ہے, یہ تو قوم, یہ تو ابھی میڈیا کو آپ دعائیں دیں, میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں کے فراڈ پکڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جی بزرگ جناب سجے پاس اسلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاس اسلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے. کسی کو کیا بنائیں گے؟ اگر ان کے جانشین دنیا میں موجود ہیں نا ابھی, لائے نا ہمیں صبح شام کے اذکار سنائے نا ذرا زبانی. میں ایسے بھی اگلی بات دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں تجوید کے ساتھ, عربی آندھی منو, تجوید بھی تے ویسے بھی, تو یہ خود ہی دستبردار ہو جائیں گے. ان کو خود بھی پتہ ہے تجوید تو آندھی ہے, بے تے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ. انہوں نے تو علی بات آ پڑھا ہی نہیں ہوا, علی بے تے پڑھا ہوا ہے, انہوں نے کیا عربی پڑھنی ہے جو دائیں طرف پھیر کے سلام جناب. اور یار اصحاب صفا 150 پورا دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے, آپ نے تو نہیں فرمایا سجے پاس اسلام پھیر کے میں سارے حافظ بنا دیتا ہوں, الٹی طرف جو ہے وہ سارے ناظرہ بنا دیتا ہوں. اس وقت تو ضرورت بھی تھی جب مین پاور ہی کوئی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس, انہوں نے حافظ مارے نہیں مکدے, تھوک دے صاحب نال حافظ نے, اور ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ قرآن مصحف جو ہے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. پہلے تو ریٹن نسخوں کا ایشو تھا نا, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, کسی کسی کے پاس قلمی نسخہ ہوتا تھا, اس لیے عرب کے لوگ زبانی یاد رکھتے تھے. اسی لیے حدیثیں بھی ایز سچ اس زمانے میں نہیں لکھی جاتی تھی, کثرت سے زبانی حدیثیں روایت ہوتی تھی. تو اب تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جتنے حافظ دائیں طرف سلام پھیرنے والے سارے حافظ اور بائیں طرف ناظرہ بنا دیتے ہیں جو امام کریں نا, اب ان کو خود نہیں نماز آتی ہوتی, کسی کو کیا بنائیں گے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا اسی پچھلے نہ سنا گے, میں کہتا ہوں نا, جو امام کہہ رہا ہے نا اس کا سنیں, اس کو بھی قرآن آتا ہے کہ نہیں دیکھ کے. جو بنا رہا ہے اس کو تو مطلب وہ جو بن رہے ہیں وہ تو نہیں ہم چیک کریں گے, جو کہہ رہا ہے نا میں بنا رہا ہوں وہ اپنے آپ تو بنا لے. سر علم اس طرح نہیں آتا. علم کے لیے تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا دعا مانگے, قل رب زدنی علم. علم تو ایفرٹ پٹ کرنے سے آتا ہے, دعا کرنے سے اور اس کے بعد ایفرٹ پٹ کرنے سے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو علم کے راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے.
آپ جتنے ادھر 60-70 لوگ بیٹھے ہوئے علم حاصل کرنے ہی آئے ہیں نا، تو یہ جنت کا راستہ ہے، علم کا راستہ۔ جبکہ آپ فرقوں کا علم نہ حاصل کریں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، بابوں کا علم حاصل نہ کریں، کتابوں کا حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، بابوں اور کتابوں میں فرق، ٹھیک ہو گیا۔ آگے جی، گناہ کبیرہ کرنے والے پر بائی نیم لعنت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ جو کلمہ کو مسلمان ہے اس کا نام لے کے لعنت نہ کریں۔ ہاں جرنل لعنت کر سکتے ہیں، قرآن میں ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اس طرح ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو میں بھی اکثر کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے آل رسول کو شہید کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو یہ تو قرآن میں ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، آیت درود سے اگلی آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جرنل لعنت ضرور بھیجیں، اسپیسیفائی کسی بندے کو نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ جو مر چکا ہے اس کو تو اب ہدایت نہیں مل سکتی، جو زندہ ہے اس کی